تو کہیں زیارت ہو جائے گی. تو اس وقت چونکہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن بھی کافی تعداد میں موجود ہیں اور یہاں کے صحافی حضرات بھی تشریف فرما ہیں، تو میرے پاس تو صرف آپ کا شکریہ ادا کرنا ہی ہے کہ آپ نے جس خلوص اور جس محبت کا اظہار کیا ہے، میں اس کے لیے آپ کا ممنون ہوں. اگر صحافی حضرات کے پاس کوئی سوالات ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے سوالات سے کچھ آغاز کر لیں، لیکن ایسے سوالات کریں کہ جس سے کارکن بھی کچھ سیکھ سکیں، قوم بھی کچھ سیکھ سکے اور کسی تذبذب اور تردد میں نہ پڑ جائیں کسی معاملے میں. میرے خیال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قوم کو ایک صحیح رخ دے سکیں اور ان کو حالات کی صحیح تصویر دکھا سکیں. بہت شکریہ. محمد عمران ڈیلی سچن سے 1947 سے لے کر 1977 تک پاکستان میں اتوار کے روز سرکاری چھٹی ہوا کرتی. پھر 77 میں PNA کی تحریک چلی جس میں آپ کے والد گرامی ان سے مسلمہ کا سرمایہ مولانا مفتی محمود صاحب شریف کرتے، اور اس وقت کی حکومت نے PNA کے پریشر پر جمعے کی چھٹی کا اعلان کر دیا. 1977 سے لے کر 1997 تک ملک میں جمعے کی چھٹی رہی. 1997 میں اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ کہہ کر جمعے کی چھٹی ختم کر دی کہ چونکہ بین الاقوامی طور پر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو ہمارے زر معاملہ کے ذخائر، ہمارے مالی معاملات ہمیشہ کمزور ہوئی. اور 97 سے لے کے آج تک جو سرکاری چھٹی اتوار کی ہے، تو مولانا صاحب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی جماعت کا سربراہ بنایا ہے اور ہمیشہ ہی آپ حکومت کے اچھے کاموں کا ساتھ دیتے ہیں. آپ تو کیا ہی اچھا ہو کہ 26ویں ترمیم میں جس طرح آپ نے ان کی سپورٹ کی ہے. آج رحیم یار تھا، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ نوجوانوں کو پتہ لگے. اور مولانا صاحب نے جب سیاسی زندگی آغاز کیا تو پہلی پریس کانفرنس رحیم یار خان نے کی، یہاں سے ہم نے اپنی سیاسی زندگی آغاز کیا. تو آج مولانا صاحب ہمیں خوشخبری دیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ اعلان فرمائیں گے اور ہفتہ وار چھٹی جو ہماری جمعے کو ہوا کرے گی. جس طرح مفتی محمود صاحب اللہ تبارک تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، آپ کو اللہ زندگی صحت دے اور آپ کے اعلان کے بعد آئندہ بھی چھٹی کے جمعہ کی جو ہے وہ میرے خیال میں اس کے لیے میری حکومت کا انتظار کرنا پڑے گا. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ دیدار بھی کریں، ہمیں بھی آپ کا دیدار ہوا، خوشی ہوئی آپ سے مل کر. تو آج کل جو کرنٹ ایشو چلا ہوا ہے اسلام آباد ڈی چوک والا، وہ عوام کے ذہنوں پر نقش ہے کہ کس کی بات پہ اعتبار کریں، حکومت کی بات پہ اعتبار کریں اور یا PTI والوں کی بات پہ اعتبار کریں. تو آپ تھوڑا سا سینیریو جو آپ جہاں دیدہ ہے آپ سمجھتے ہیں وہ بتائیں. قوم کو جاننا چاہ رہی ہے حقائق جو ہے ڈی چوک. دیکھیے، میں جو بات اپنے لیے پسند کروں گا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کروں گا. اگر میں اپنے لیے جلسہ کرنا، مظاہرہ کرنا، احتجاج کرنا اس کو اپنا ایک قانونی اور آئینی حق سمجھتا ہوں تو میں دوسرے کے لیے بھی اس حق کو تسلیم کروں گا. جو ہوا برا ہوا ہے اور میں نے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے. اور یہ صرف ایک اسلام آباد کا مسئلہ نہیں ہے حضرت، اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا. اور میں تو حکومت کو جہاں مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی ان پالیسیوں پر نظر ثانی کرے، وہاں اب PTI ایک بذات خود ایک تنظیم ہے، اس کا اپنا ایک ڈیکورم ہے، وہ اس ڈیکورم میں اپنا فیصلہ کرتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے. ہمارا تو کسی دوسری پارٹی میں مداخلت کا نہ کبھی رویہ رہا ہے. لیکن یہ ضرور
میں ایک کارکن کی حیثیت سے مشورہ دے سکتا ہوں کہ وہ بھی اپنے احتجاجی طرز عمل پر نظر ثانی کریں، اس میں بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ تو باقی جو ہوا غلط ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور کارکن بڑا مخلص ہوتا ہے، اس کو جو قیادت جو مقصد سامنے دے دیتی ہے، نصب العین دے دیتی ہے، تو پھر آنکھیں بند کر کے وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ قیادت کو ساری صورتحال پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ احتجاج، مظاہرہ یہ ایک حق ہے، لیکن اس کے لیے اسٹریٹجی بنانا، اس کے لیے حکمت عملی بنانا، وہ بھی ایک ضروری امر ہوا کرتا ہے۔ ہم نے تقریباً خود عمران خان کی حکومت میں پورے ملک کے اندر کوئی 14 ملین مارچ کیے، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا مارچ ہمارا آزادی مارچ تھا، لیکن کہیں پر کوئی ایسی صورتحال ہم نے پیش نہیں ہونے دی۔ مکمل سکون رکھا، اطمینان رکھا، امن و امان رکھا، نہ کوئی شیشہ ٹوٹا، نہ کوئی دکان جلی، نہ اس میں کوئی پتا گرا، نہ کوئی پھل گرا، نہ کوئی گملہ ٹوٹا۔ تو پورے نظم و ضبط کے ساتھ اور انتہائی احتیاط کے ساتھ، کیونکہ ملک ہم سب کا ہے، اور یہ صرف فوج کا نہیں ہے، یہ حکومت کا نہیں ہوتا۔ آج ان کی حکومت ہے، کل کسی اور کی حکومت ہوگی۔ ملک ہم سب کا ہے۔ جتنے بڑے بڑے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، بڑے بڑے شخصیات، بڑے بڑے مناصب پر فائز لوگ، ان کے جیب میں جو شناختی کارڈ ہے، یہ عام کارکن کے جیب میں بھی وہی شناختی کارڈ ہے۔ جس شناختی کارڈ پر وہ پاکستانی ہے، اس شناختی کارڈ پر یہ بھی پاکستانی ہے۔ تو ہم انسانی حق کی بنیاد پر پاکستان میں ایک برابری کے حقوق پر یقین رکھتے ہیں۔ ذمہ داریاں تقسیم ضرور ہیں، لیکن ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے عقل مندی چاہیے، سنجیدگی چاہیے، وقار چاہیے، اور اس کو ایک بہتر تدبیر کے ساتھ ہمیں آگے بڑھانا چاہیے۔ حکومت آئے روز صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے، جھوٹے مقدمات دے رہی ہے، اسلام آباد میں مطیع خان کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس طرح کے روزانہ کی بنیاد پر مختلف شہروں کو صحافیوں کو اٹھاتی ہے، جو آواز اٹھاتا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ صحافت کی آزادی میں آپ ہماری پوری تاریخ کو جانتے ہیں، ہم نے ہمیشہ صحافیوں کی اور صحافت کی آزادی کی بات کی ہے۔ آج بھی میرا یہی نظریہ ہے کہ اگر کوئی صحافی حکومت پر تنقید کرتا ہے یا کوئی ایسی خبر جاری کرتا ہے کہ جو اس کے ذہن میں صحیح ہے، تو یہ اس کا ایک فرض منصبی ہے۔ ہاں، یہ کہ اگر حقائق کے خلاف بات کرتا ہے، وہ کوئی خاص اپنی ایک ذہنیت اب اس پر اگر کوئی گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے تو اس کا موقع محل بھی ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ٹائمنگ کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس ٹائمنگ پر آپ ایکشن لے رہے ہیں، کیا وہ واقعی مبنی پر انصاف ہے یا نہیں، مبنی پر حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں ان کو اپنے لیول پر دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے، گورنر راج جمہوریت کی روح کے منافی ہے۔ گورنر راج کی حمایت تو نہیں کی جا سکتی، ہاں آئین گنجائش دیتا ہے ایسے ناگزیر حالات میں کہ جہاں، تو میں گورنر راج کی حمایت تو نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ بلوچستان میں اور کے پی میں کوئی حکومت نہیں، امن و امان تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور افراد تفریح ہے، انارکی ہے، مسلح گروہ جو ہیں وہ رٹ ان کے ہاتھ میں ہے، حکومت کے کوئی رٹ موجود نہیں ہے، فسادات ہو رہے ہیں، خونریزیاں ہو رہی ہیں، اور شاید رحیم یار خان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ٹھنڈی زمین عطا کرتی رہے اور یہاں امن رہے اور خوشحالی رہے۔ آپ وہاں پر ان حالات کا تصور نہیں کر سکتے کہ کیا صورتحال ہے، تو حکومت تو نہیں ہے وہاں پر، اور گورنر راج بھی حل نہیں ہے وہاں اس وقت، وہ نہیں کچھ کر سکے گا۔ جی، دوبارہ الیکشن کرائے، عوام کے منتخب نمائندے آئیں، دھاندلی سے پاک ہوں، جس کی بھی حکومت بنے وہ پھر مسائل کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں تو ہر ایم این اے منسٹر وہ پبلک کے سامنے جانے سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کا نمائندہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب، دینی مدارس کا ایک بل جو پارلیمنٹ نے پاس کیا، لیکن پریزیڈنٹ صاحب اس کے اوپر سائن نہیں کر رہے، تھوڑا بتائیں گے کہ وہ بل کیا ہے اور پریزیڈنٹ صاحب سائن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ اگر سائن نہیں کریں گے تو پھر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟
دیکھیے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ دینی مدارس کے رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کا مسئلہ ہے جو ایک زمانے سے بند کر دیا گیا ہے۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ بیان دے مارتے ہیں جی کہ اتنے مدارس بغیر رجسٹریشن کے چل رہے ہیں۔ بھائی بغیر رجسٹریشن کے چل نہیں رہے، ان کی درخواستیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ رجسٹریشن کرتے نہیں ہیں ان کی، آپ بیرونی اداروں کے زیر اثر ہیں جو اسلام کی حقیقی تصویر نہیں دیکھنا چاہتے، اور مدارس چونکہ وہ اسلام کی ایک حقیقی تصویر دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کی ترشیحات سند کے ساتھ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ جو جدت پسندی کا ایک رواج چل پڑا ہے کہ ہر نئی بات کہہ دو تو لوگوں کے کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ واقعی شاید یہی اس آدمی کو وہی ہو گئی ہے، اس سے پہلے شاید کسی کو علم نہیں تھا اس کا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے ہیں، اور مدارس کا خاتمہ مغرب اور امریکہ کی ضرورت ہے، ہمارے مسلمانوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسلمان مدارس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس بنیاد پر الیکشن سے پہلے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بنی تو ہم نے اس وقت ان کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ بات پوری ہو جائے تو اس پر ہم نے گفتگو کی، مذاکرات کیے، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے درمیان مذاکرات ہوئے، یعنی حکومت میں جو لیڈرشپ اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اس پہ تمام پارٹیاں تھیں، اور ایک اتفاق رائے سب کی موجودگی میں ہوا، اسمبلی میں آیا، پیش ہو گیا، اس کے باوجود وہ رک گیا اور نہیں پاس کیا جا سکا۔ کوئی بیچ میں آ گیا ہوگا جی۔ اب جب دوبارہ یہ 26ویں ترمیم کا ماحول بنا تو ہم نے ان سے کہا کہ ایک بل ہے جس پر اتفاق رائے ہو چکا ہے، اس کو بھی پاس کر دیں۔ تو پاس کر دیا، سینٹ میں پاس ہو گیا، قومی اسمبلی میں پاس ہو گیا، پوری اتفاق رائے کے ساتھ پاس ہوا، اور 26ویں آئینی ترمیم پر بھی دستخط ہو گئے، اور اس ترمیم پر اس ایکٹ پر جو ہے دستخط نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حکومت جو ہے وہ کئی اور ایکٹ لا چکی ہے جو 26ویں ترمیم کی روح کے منافی ہے، جس سے 26ویں ترمیم کی اتنی بڑی پریکٹس کی نفی ہوتی ہے، لیکن اس پر تو فوراً دستخط ہو گئے جو متنازع ہیں، جو پیپلز پارٹی کی نظر میں بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جس بل کے اوپر 5 گھنٹے ہم نے بلاول ہاؤس کراچی میں مذاکرات کیے، اور اگلے دن ہم نے 5 گھنٹے میاں نواز شریف صاحب کے گھر لاہور میں مذاکرات کیے، اور پھر اس سے اگلے روز میں نے پی ٹی آئی کو سارے صورتحال کے بارے میں اعتماد میں لیا، اس میں یہ بل موجود تھا، اس پر اتفاق رائے ہوا۔ تو جس بل کے اوپر پیپلز پارٹی نے مسلسل اتفاق رائے کیا، صرف وہی رہ گیا ہے کہ جس پر صدر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس پر سوالات ہیں، اعتراضات پیدا ہو سکتے ہیں، یہ بدنیتی ہے، اور ہم اس کو سنجیدہ لیں گے، اس پر کوئی مہلت ہم نہیں دے سکیں گے۔ ہم چونکہ حالات میں ملک متحمل نہیں ہے کہ ہم بڑے اضطراب کی طرف جائیں، لیکن اگر بات نہیں بنتی تو پھر پورے ملک کے مدارس، پورے ملک کی جمعیت علماء، پورے ملک کی تنظیمات، یہ سب اکٹھے ہو کر اپنا ایک احتجاج چاہے پوری قوت کے ساتھ ہو اسلام آباد جانے کے لیے، تو ہم نے یہ اندیا دے دیا ہے، اور اس کی حکمت عملی آنے والے حالات پر دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنا رویہ تبدیل کرتی ہے یا نہیں۔ تو ہم اس کے لیے بھی ہم نے ہر بات، ہم تو معتدل لوگ ہیں، ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں، دلیل پہ یقین رکھتے ہیں۔ جب بات چیت بھی ہو گئی، ہمارے دلائل بھی سنے گئے، ان کے دلائل بھی سنے گئے، ایک اتفاق رائے پر بھی ہم پہنچ گئے، جب ایک دفعہ معاملہ طے ہو گیا، پھر یہ بھی ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب معاملہ طے ہو جاتا ہے تو پھر ہم پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں۔ صاحب، ایک تو 12 چناب میں کانفلکٹ میں 200 سے زائد لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، ایک
تو یہ معاملہ ہے. دوسرا پی ٹی آئی نے جا کر ڈی چوک پر جو ہے وہ اپنا جلسہ کیا ہے, دھرنا دیا ہے. وہاں پر پروٹیسٹر جو تھے وہ جو مظاہرین تھے ان میں سے ایک نماز ادا کر رہا تھا, دعا مانگ رہا تھا کنٹینر پر بیٹھ کر, اس جوان کو جو ہے گرایا گیا نیچے سے. تو کیا کسی بھی جنگ میں بھی اس طرح اجازت نہیں ہے مذہبی نماز ادائیگی کو اس طریقے سے آپ نامکمل کر دیں؟ اس پر آپ کیا؟ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے نا کہ طاقت کے استعمال میں پھر نہ دین کے لحاظ رہتا ہے نہ اخلاق کا لحاظ رہتا ہے. اور جہاں تک ہے آپ نے کوروم ایجنسی کی بات کی ہے, یقیناً یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. اور میرے پاس شیعہ مکتب فکر کے اکابرین بھی آئے, میرے پاس سنی مکتب فکر کے وہاں کے اکابرین بھی آئے ہیں, میری جماعت بھی آئی ہے, ان سے متعلقہ دوسرے لوگ بھی آئے ہیں. یہ کوئی میرے خیال میں کوئی 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ یہ جنگیں وہاں پر جاری ہیں. اور ابھی ہم نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں ہم ایک جرگہ تشکیل دینا چاہتے تھے, اس کے لیے طریقہ کار بنانا چاہتے تھے, لیکن ابھی تو ہم نے بسم اللہ ہی کی تھی کہ اگلے روز پھر ایسے فسادات ہو گئے کہ ابھی اسی کا سلسلہ چل رہا ہے. تو یہی وہ چیز ہے کہ جس کی طرف شاید جس تشویش پہ میں یہاں آپ کے سامنے مبتلا ہوں اور مجھے تشویش ہے, شاید میرے صوبے کی حکومت کو اس کا علم بھی نہیں, اس سے لاتعلق ہو گئی. تو اس طریقے سے پھر اس کا معنی یہی ہے کہ یہ حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح کے شورش اور اس طرح کے جو صورتحال ہوتی ہے اس سے نمٹنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں. حکومت کے ارکان جو ہے آپ کے پاس 3 ٹائم آتے رہے, جب 26ویں آئین کی ترمیم جو ہے وہ پاس کروانی تھی, آپ کے گھر کے جو ہے وہ چکر لگاتے رہے. تو اب جو صورتحال یہ کہی جا رہی ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا میں گورنر راج جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتی ہے, اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے ایک خیبر پختونخوا کو الگ ریاست بنانے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. تو اس پر آپ کس نظریے سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس طرح کے سوالات نہ کیا کریں, یہ اچھی بات ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ایسے سوالات کیا کرو جو کم از کم پبلک کی صحیح رہنمائی کریں. موجودہ آپ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, جرگہ بلانا چاہتے ہیں جس میں تمام سیاسی کمیٹیں, ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں ملک کے قیام امن کے لیے, استحکام کے لیے, لیکن ماحول چاہیے اس کے لیے, وہ ماحول جس میں آپ کردار ادا کر سکیں. تو میں نے آپ سے ابھی بھی عرض کیا کہ ہم نے آغاز بھی کر لیا تھا, لیکن اب وہ ماحول نہیں بن رہا کہ جس میں ہم مؤثر پیش رفت کر سکیں. لیکن انشاءاللہ جب میں اسلام آباد پہنچوں گا, پشاور جاؤں گا, تو پھر دوبارہ ہم اس حوالے سے اپنی کوششوں کا آغاز کریں گے. آپ کی دعائیں بھی چاہیے ہوں گی تاکہ ہم اس میں کامیاب ہوں.